2024 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن مالک کی آزاد کردہ لونڈی ام حریر بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے مالک کو بیان کرتے سنا، انہوں نے فرمایا عربوں کی ہلاکت قرب قیامت کی علامت ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں سعودی حکومت نے حال ہی میں ایسا ایک کارنامہ سر انجام دیا جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک غیر مسلم خاتون جو بھارت سے تعلق رکھتی تھی، پورے پروٹوکول ننگے سر مدینہ منورہ، مسجد قباء اور احد پہاڑ کا دورہ کروایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کی واحد خاتون بن گئی ہے جو ان مقدس مقامات کے پاس گئی ہے، اور سونے پہ سواقہ یہ مسلمان بھی نہیں بلکہ ایک شدت پسند ملک کی ایک ایسی خاتون جو خود بھی مسلمانوں کے خلاف بیان کرتی پھرتی ہے۔ اسے یوں مقدس مقامات پر لے جا کر سعودی حکومت نے مسلمانوں کے نہ صرف جذبات مجروح کیے ہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی حکم عدلی بھی کی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگو میرے ناپاک ہیں یہ کافر لوگ، اس سال سن 9 ہجری کے بعد مسجد حرام کے پاس یہ نہ آنے پائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین کا حرمت والی جگہ پر داخلہ یقیناً ممنوع ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو عرب کی ہلاکت اور تباہی کے حالات بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سمریتی ایرانی کے دورہ سعودی عرب کے اغراض و مقاصد سے بھی آگاہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حد فضیلت بخشی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب سے تعلق رکھتے تھے اور انہی لوگوں میں انہیں محبوس کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل فرمائی، جس کی وجہ سے عربوں کو تمام دنیا میں ایک مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی عرب ملک کو تمام امت پر فضیلت بخشی ہے، بلکہ باقی دنیا میں بھی وہ بلند مقام رکھتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس امتیازی حیثیت کا پاس نہیں رکھا، بلکہ ان کے اشرافیہ یعنی امراء کے طبقے نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور اس امتیازی حیثیت کی قدر نہ کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب امارات دبئی میں ایک فاشا معاشرے کو فروغ دینے والے یہی عرب ہیں، اور اب سرزمین عرب میں بھی یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھارتی موسیقاروں کو سعودی عرب بلا کر کنسرٹ کرایا گیا اور اسلامی ثقافت کی دھجیاں بکھیری گئی۔ عرب جو ایسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے اسلام کا نور پھوٹا اور دنیا میں ایک نئی ثقافت کی بنیاد رکھی گئی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترویج و ترقی دی۔ یوں نہ صرف عرب صرف اسلامی ثقافت اور روایات کے امیر اور وارث ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے نمائندے بھی عرب ہیں۔ ایسے میں اگر وہ اسلامی اقتدار کو پامال کرتے ہیں تو پوری امت مسلمہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب قوموں میں بدامنی، بدخلقت، غفلت، بے رحمائی اجتماعی طور پر کر جاتی ہے تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بنی نوع انسان کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، اس کا حساب کتاب آخرت میں ہے، مگر جب قوم اجتماعی طور پر بدعمل ہو جائے تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جایا کرتی ہے۔ تاریخ میں ایسے منظر دیکھے بھی گئے ہیں اور قرآن مجید میں ایسے کئی واقعات بیان کیے گئے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو تباہ کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مضبوط اور پائیدار اقتدار دیا تھا کہ ہم نے تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار بارشیں بھیجی اور ان کے مکانات و مالات کے نیچے سے نہریں بہائیں۔ پھر اتنی عیش و عشرت کی زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اور ایسی بہت سی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے جس سے ہم خود کو پلٹ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ بڑے بڑے فتنوں اور صدموں میں پڑی ہے، جیسے کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ، اور ایسے بہت سے مسائل ہیں۔ یہ سب امت مسلمہ کو بیدار کرنے، آزمائش پر رکھنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے رونما ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر
کر ان کا خون نہیں کھلتا، یہ سب دیکھ کر ان کا خون کھلتا ہے یا نہیں، ان کا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں، ان کی ٹوٹی اور مری ہوئی غیرت جاگتی ہے یا نہیں۔ لیکن شاید ہم ان آزمائشوں میں پوری طرح ناکام ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارا خون نہیں کھلتا، ہمارا ضمیر نہیں جاگتا، ہماری ٹوٹی اور مردہ غیرت نہیں جاگتی۔ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش رہی، عراق برباد ہو گیا، قوم بے غیرتی کی چادر اوڑے رہی، لیبیا پر اقوام کی بارش ہوتی رہی، قوم غفلت سے بیدار نہ ہوئی، کشمیر و فلسطین برما میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری، قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہمارے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈے مارے گئے اور کہا، لو صلاح الدین، ہم یہاں تک آ پہنچے، تم کب تک سوتے رہو گے؟ دراصل یہ صلاح الدین کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا، بلکہ ملت اسلامیہ کی وجود پر ٹھڈا تھا۔ ہمیں کہا گیا، ہمیں للکارا گیا کہ لو ہم یہاں تک آ پہنچے ہیں، تم کب غفلت کی نیند سے جاگو گے؟ تمہاری مردہ ضمیر کب جاگے گی؟ تمہاری حبیبہ مردہ روحیں کب بیدار ہوں گی؟ مگر افسوس، ہم نے دشمن کی للکار پر کان نہیں دھرے۔ ہم 313 تھے تو زمانے کی کایا پلٹ دی۔ آج ہم 1.5 ارب ہیں مگر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بے جان مٹی کا ڈھیر ہے۔ مٹی میں بھی اگر جان ہو تو بڑے بڑے تناور شجر پیدا کر کے سایبان تمیا کرتی ہے۔ ہماری پوری امت مسلمہ کی مٹی اس سے بھی گئی گزری ہے، بالکل مری کھپی اور بے جان ہے۔ کوئی دیداور پیدا نہیں کر پا رہی جو سایبان بن کر امت پر سایہ فکن ہو۔ ہم تعداد میں اربوں ہیں لیکن بے جان ہیں اور مردہ مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہمارے حکمران بے حسی اور بے غیرتی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مذہبی اور دینی طاقت دم توڑ چکی ہے۔ انہیں دین کے ساتھ کوئی بھی اونچ نیچ ہونے پر کوئی صدمہ یا دکھ نہیں پہنچتا۔ دشمن کا میر صادق اور میر جعفر بہت سستے داموں مل رہے ہیں۔ جہاں بددیانت حکمران، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑا آلود علماء، فسادی ملا، بے عمل پیر اور مشائخ ہوں تو امت کی بیداری کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چمن کے مالی خود ہی اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اس کے تنوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آج کس کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، کس کے گھر پر قبضے ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں 4 سو کس کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ آج ہر سو جلی لاشیں، بکھرے لاشیں، کٹے اعضاء، بین کرتی مائیں، سسکتی بہنیں، اجڑتے سہاگ، بلکتے بے سہارا بچے کس سے وابستہ ہے؟ آج دنیا میں کون سی ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر کسی کا خون کھولا؟ کب بیدار ہوگی یہ سوئی ہوئی بے جان ملت؟ کب کھولے گی اس مردہ بے ضمیر ملت کی آنکھیں؟ اگر کسی بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے آدمی کو ٹارچر کریں یا کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ لے تو وہ فوراً اٹھ کر ہوشیار ہو جاتا ہے، مگر بد نصیب امت بھنگ پی کے سو رہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ٹارچر پہنچنے پر بھی قوم پر ذرا رنبش نہیں آئی کہ وہ کروٹ ہی بدل لے۔ جیسے کسی مردہ کو جتنا مرضی ٹارچر کر لیں، اس میں ذرا رنبش نہیں آتی۔ آج بالکل ایسا ہی ہمارا حال ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ ہم بیدار ہونے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھینکنے کی آواز کے منتظر ہوں کہ ہمیں اگر سور کے بھونکنے کی آواز سنائی دے گی تو ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے ہم اٹھنے والے نہیں ہیں۔ اتنے برے حالات میں بھی عرب قوم اور حکمران اپنی منمانی مرضیوں میں غرق ہے۔ ان غیر مسلم سے تعلقات بڑھانے اور بنانے کا فکر ہے۔ وہ امت مسلمہ کی رب و خالی اور ان کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم سے بے خبر ہے، اپنے آپ میں غرق اور مدہوش ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان کمزور ہے۔ مغربی تہذیب نے ہمارے ایمان کے جذبے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمارے کردار یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم سے تو سکھ بہتر ہے جو اپنے گرو کی ایک ادا کو اپنائے بیٹھے ہیں، وہ بڑے سے بڑے منصب پر بھی ہوں گرو کی ہی مثال دیتے ہیں۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ادا باقی ہے؟ ہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا کردار پایا جاتا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس اسوا پر عمل پیرا ہے؟ جواب یقیناً کوئی نہیں ہے، مگر اس کے برعکس آج بھی کون سی اخلاقی خرابیاں ہیں جو عرب معاشرے میں اجتماعی طور پر موجود نہیں؟ وہ کون سی گندگی ہے، کون سے گندے ادوار ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتے؟ وہ کون سی حلقیات ہیں جہاں ان کی کثرت نہیں؟ ظلم و زیادتی، فساد، حسد، حق تلفی اور مفاد پرستی کیا ہمارا اجتماعی فعل نہیں؟ منشیات کے بازار، حبس کے اڈے، شراب خانے، جوا، زناکاری، سود و حرام خوری، دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹ،
خوشامد، حسد، دوگلاپن، حرص سب کچھ عرب میں موجود ہے۔ یہ عرب ہی ہیں جو حال مست اور مال مست ہیں، جو اپنے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں اور اب تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسے میں عرب میں تباہی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ کتاب فتن میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلا سے جو نزدیک آ گئی ہے، عرب کی خرابی ہونے والی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے سنا، انہوں نے غربا سے، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے، زینب بنت خبز رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو ان کا چہرہ سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربوں کی تباہی اس وقت بلا سے ہوگی جو قریب ہی آن پہنچی ہے۔ تو دوستو 2024 میں وہ علامتیں زیادہ ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے بتائی تھا کہ چین امریکہ سے تو معاشی جنگ جیت جائے گا لیکن دجالی قوتیں اس سے جیتنے نہیں دیں گی۔ آرٹیکل میں بتایا گیا تھا کہ عرب سنہرے دور کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کی تکلیف سارا علاقہ محسوس کرے گا۔ حالانکہ یہ آرٹیکل زیادہ تر معاشی تخمینے لگوانے والا تھا، لیکن تباہی اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے ہی آتی ہے اور محسوس تب ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ عرب کی تباہی کی پیشن گوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اب دنیا کے مختلف کونوں سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ عرب اتنی بڑی مملکت ہونے کے باوجود مشرکین اور کفار کی خوش آمدید کرتا پھر رہا ہے۔ 9 جنوری 2024 کو مسلمانوں کے دلوں پر ایک چھوٹی سی قیامت گزر گئی جب ایک انڈین عورت سعودی عرب میں 2 روزہ دورے پر گئی۔ انڈین وزیر سمرتی ایرانی کا 2 روزہ سعودی عرب کا دورہ اس وقت سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہے۔ اس ہندو عورت نے اپنے کھلے بال مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہ مسجد نبوی، جبل احد اور مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ سمجھی جانے والی مسجد قباء پر بھی گئی۔ بھارتی وزیر نے صاحب کا ٹویٹر پر اس دورے پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کیا اور اسے انڈیا اور سعودی عرب ثقافتی اور روحانی روابط آغاز بتایا۔ انڈین ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوگا کہ مدینہ میں کسی غیر مسلم وقف کا استقبال کیا گیا، تاہم اس کے آزاد درانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ سعودی سیاحتی آئی ٹی کی ویب سائٹ وزٹ سعودی کے مطابق سعودی عرب کے مقدس مقامات پر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے، تاہم اس کے علاوہ ثقافتی اور تفریحی مقامات سب کے لیے کھلے ہیں۔ انڈین اقلیتی کی وزیر سمرتی ایرانی پیر سے 2 روزہ سعودی دورے پر ہے۔ بھارتی وزیر کا یہ دورہ سعودی عرب سے انڈیا کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں سفارتی مشن کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جونیئر وزیر خارجہ اور ایک وقف بھی ان کے ساتھ دورے میں شامل ہے۔ انڈین وقف نے جدہ میں اترنے کے بعد مدینہ کا بھی دورہ کیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق سمرتی ایرانی نے اس موقع پر 2024 کے حج پر ایک باہمی معاہدہ بھی دستخط کیا، جس کے تحت 2024 کے حج کے لیے انڈین عازمین حج کی تعداد 1,75,025 طے کی گئی۔ خاتون وزیر نے انڈین عازمین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے انڈین حج رضاکاروں، حکام اور عمرے کے لیے آئے ہوئے انڈین شہریوں سے بھی بات چیت کی۔ مزید یہ کہ سعودی عرب میں مقیم شہریوں اور وہاں کے بزنس وقف سے بھی بات چیت کی۔ دلی سے BBC کے نامہ نگار شکیل اختر کے مطابق انڈیا اور سعودی عرب ایک ساتھی تعلقات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ سعودی کمپنیاں انڈین میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 25,000 سے زائد افراد مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ انڈین میڈیا نے سمرتی ایرانی کے سعودی عرب مدینہ میں استقبال کو غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا ہے۔ انڈیا کے سرکاری چینل دوردرشن نے اپنی خبر میں کہا ہے کہ مرکزی وزیر سمرتی ایرانی خارجی وزیر مملکت کے ہمراہ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں تاریخی دورے پر ہیں۔ دوردرشن چینل میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلا وقت ہے کہ غیر مسلم کا استقبال مدینہ منورہ میں کیا گیا۔ اس سے انڈیا اور سعودی عرب کی غیر معمولی رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس بیان پر ذرا غور کریں۔ کس قسم کے غیر معمولی رشتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مسلمانوں کا کھلا دشمن قرار دیا ہے،
سمرتی ایرانی نے مدینہ میں اپنے قیام کے دوران مسجد نبوی کے اطراف سے تصاویر ٹویٹ کی۔ انڈیا میڈیا نے کہا کہ سمرتی ایرانی اس دورے سے مذہب پر ثقافت کے شعبے میں باہمی مفاہمت اور اس طرح کی مدد ملے گی۔ سعودی عرب میں سیاحت کا فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی ویب سائٹ وزٹ سائٹ نے ٹورسٹ ویزا کے لیے یہ پیغام جاری کر رکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ مقدس مقامات صرف مسلمان سیاحوں کے لیے ہی مختص ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان زائرین آتے ہیں۔ سعودی قانون کے مطابق غیر مسلم کی مقدس مقامات میں لے جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مقدس مقامات کی حدود کے باہر کا وزٹ غیر مسلم کر سکتے ہیں۔ تاہم سمرتی ایرانی کے سعودی عرب کے دورے پر سوشل میڈیا پر تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ کہیں پر اس کی ساڑی اور نقاب نہ کرنے پر تنقید اور زیادہ تر غیر مسلم کو مقدس مقامات پر لے جانے پر اعتراضات کیے گئے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ مشرکوں کو مسجد حرام میں نہ جانے دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کو مسجد میں داخل ہونے دینے یا نہ ہونے دینے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ آئندہ اس طرز پر انہیں مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرک کوئی بھی مسجد یا مقدس مقامات کے پاس تک نہ جائے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان کی لونڈی یا غلام نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں مسلمان کی لونڈی یا غلام کو مسجد میں آنے یا جانے کی اجازت دی۔ اس حکم کے مطابق کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، مگر ظاہری نجاست میں تو کافر اور مسلمان دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، اور حدود سے مراد مسجد حرام کی پوری حدود ہے جو دائرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھینچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ اور وسیع کر دیا کہ پورا جزیرہ عرب سے کافروں کو نکالنے کا حکم فرمایا کہ مکہ مکرمہ اسلام کی مرکزی جگہ ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عورت جو مدینہ منورہ میں ننگے سر نظر آئی، یہ اکثر میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو حج کی سہولت دلوانے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سعودی عرب سے ہاتھ ملانے کے لیے ہے۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسے جولی دامن کا ساتھ۔ تاہم اس وقت سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ انڈیا کے قریب آتا جا رہا ہے اور اس کا سہرا محمد بن سلمان اور نریندر مودی کو جاتا ہے۔ عرب ممالک مسلمان دشمن ملک انڈیا کے ساتھ تعلق بڑھا رہا ہے۔ یہ تعلق نہیں بلکہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب دشمن ملک پر بھروسہ کر رہا ہے کیونکہ اسے کسی اسلامی ملک پر بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کافر مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ تو دوستو، یہ سب اطلاعات ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس بار ایک نجس عورت کا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا موقع بھی کسی بڑی تباہی کے آغاز کا پیش خیمہ ہے۔ جب اسرائیل میں فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تو مسلم دنیا کے پریشر کی وجہ سے انڈیا کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے مشترکہ مفادات ڈوبتے نظر آئے، کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دینے پر سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ اظہار ناراضگی کیا تھا، جس کے نتیجے میں خاتون وزیر کو وقف کے ساتھ بھیج کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی۔ در حقیقت اس کا دوستانہ تعلقات بحال کرنا تھا، اس لیے حج کی سہولیات کو بہانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوں ہی اسرائیل کے ساتھ اور مشرق ملک کو اپنے اسلحے اور دیگر تمام امور پر جگہ دینا اور ان پر اندھا اعتبار کرنا مسلمان ہونے کے ناطے سرے سے ہی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ حکمت ہی مسلمان کی معراج شامل ہوتی ہے، جبکہ عرب ممالک کی بے عقلی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ گزشتہ جن قوموں پر ہلاکت یا عذاب آیا، ان پر بھی پہلے اسی طرح بد آوازی اور کم عقلی کو مسلط کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مقام عبرت بن کر رہ گئے۔ تو دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا لائک یا کمنٹ کرنے کا میں آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں بہت جلدی ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔